کون سا شہر ہے؟ آواز کیا آئی ہے؟ مزدوری پوری کروں گا، اجرت آدھی دے۔ بازار خالی ہو گئے، مزدور آواز لگاتا رہا، تھکا مزدور مشکل سے قدم اٹھاتا گرتا پڑتا گھر آ گیا۔ فاقے کو آج تیسرا دن تھا، مزدوری نہیں ملی تھی، ہفتہ ہو گیا۔ وضو کر کے مصلی پر آیا، نماز کردگار ادا کی، نماز کے بعد رونے بیٹھ گیا۔ بیوی قریب آئی، والی کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ حسین کی مجلس میرے گھر میں ہر سال ہوتی ہے، ایک دن باقی رہ گیا، میں روک روک کے مزدوری کے لیے لوگوں کو بلاتا رہا، آدھی اجرت پر بھی کوئی راضی نہیں ہوا۔ کل حسین کے ماتمی آئیں گے، غریب کی مجلس ہوگی، عزادار بھوکے چلے جائیں، میں بیوی سے شرمندہ ہو جاؤں گا۔ سلام اس کی ہمت پر۔ اس کی بیوی تڑپ کے اٹھی، سامنے بستر پہ 2 بچے سوتے ہوئے نظر آئے۔ کہنے لگی یہ بچے کس نے دیے ہیں تجھے؟ کہنے لگا حسین غریب نے۔ کہنے لگی جس نے دیے ہیں اسی کے نام پہ بیچ دے۔ جس نے دیے ہیں اسی کے نام پہ بیچ دے۔ کہنے لگا تو اپنی مامتا کا کیا کرے گی؟ کہنے لگی 1000 مامتا قربان کروں فاطمہ کے بچے پر۔ نہیں چاہیے اولاد، حسین کی عزاداری چاہیے۔ تعزیہ، مشق و علم اور جلوس و ماتم، غم کے ماروں کا یہ سامان نہیں بک سکتا۔ ہم علی والوں کا ایمان عزاداری ہے، بچے بک سکتے ہیں، ایمان نہیں بک سکتے۔ ماں نے تیار کیا، اے ہاجرہ تو نے ایک بیٹا تیار کیا تھا، تجھے پتہ نہیں تھا کہ باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ آ حسین کی عاشق دیکھ، پوری کمائی ہے 2 اولادیں، اور وہ بیٹے تیار کر کے بھیج رہی ہے حسین کے مشن پر۔ گھر سے نکلنے لگے تو طرف کے قریب آگے کہتی ہے والی شریعت کا حکم ہے باپ آگے چلے بیٹا پیچھے چلے، شریعت مصطفیٰ میں آگے بیٹا چلے باپ پیچھے ہو، عذر شرعی کوئی نہ ہو۔ تو شریعت اس بیٹے کو حرامی کہتی ہے، لیکن آپ سے منت ہے آج خود پیچھے چلو، بیٹوں کو آگے چلنے کا حکم دو، کیونکہ وہی شریعت کہتی ہے قربانی آگے چلنا چاہیے۔ آج یہ تیرے بیٹے نہیں ہیں، حسین کی قربانی بن کے جا رہے ہیں۔ بصرے کے چوک پہ پہنچا، آواز کوئی ہے جو بچے خریدے؟ دوسری آواز لگانے کی ضرورت پیش نہ آئی، گھوڑے سوار آ کے رک گیا۔ کتنے کے بیچے گا؟ پہلے سے میزان لگا کے آ چکا تھا، خود بھی بھوکا نہ کوثر بھائی، لیکن اپنے کھانے کے لیے پیسے نہیں مانگے، جتنی غریب کی عزاداری پہ خرچہ تھا اتنی قیمت بتائی، بچے دے دیے، پیسے تو وہ پہلے سے گن کے لایا ہوا تھا، تھیلی لی، بچے لے کے گھر آ گیا۔ غریب کی مجلس منعقد ہوئی، مجلس ختم ہوئی، نیاز ہوئی، لوگ چلے گئے، بیوی بیٹھ کے روتی رہی، زیادہ رونا دیکھ کے قریب آ کے کہتا کیوں رو رہی ہے؟ اگر بیچنے نہیں تھے تو کیوں بیچ رہے؟ اتنا رونا تھا تو کیوں بیچے؟ کہنے لگی خدا کی قسم بچوں کے لیے اس لیے نہیں رو رہی کہ بیچے کیوں؟ اب میری جو بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں فکر سننا، کہنے لگی اس لیے رو رہی ہوں میرے بچوں کو حسین کے ماتم سے بڑا پیار تھا، میرے بچے حسین کے ماتم سے بڑا پیار کرتے تھے، اللہ جانے میرا غالب حسین کا دوست ہے یا دشمن، رونے بھی دے گا یا نہیں رونے دے گا؟
किसी अमीर घर की खातून होगी, मेरे घर में तेरे बिठाने के लिए जगह नहीं है। अभी उसने ये फिक्र कर समझना, जो उस बुरके वाली बीवी की आवाज आई, तेरे घर तो हुसैन की मजलिस होती है, और जहां मजलिस होती हो उसी घर में तो मेरे बैठने की जगह होगी। मैं मजलिस अदा कर रहा हूं, आदम से इस्तकबाल, क्या इस्तकबाल किया है तुमने बहन और भाई के महीने का, खुदा तुम्हारे आंसू कबूल करे, हुसैन की बाबानी मजलिस की मेहनत को कबूल करे। तेरे घर तो हुसैन करीम की मजलिस होती है, और जहां मजलिस होती है वहीं तो मैं बैठती हूँ। वो शहजादी आई, बैठ गई, कहा क्या मामला हुआ? छोटा बच्चा कहता है बीबी अम्मा, जब बाबा बेच के चले आए, घोड़े सवार खरीद के चला गया, हम दूर एक महल में पहुंचे, जहाँ याकूत और शमुर्रत का महल था, हरीर और दीवा के पर्दे थे, तख्त पर ये बीबी तशरीफ फरमा थी। उस खरीदने वाले ने कहा अम्मा, ये बच्चे बाजार में मेरे नाम पर फरोख्त हो रहे थे। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह, जालकुमुल्लाहु बिल बकरी। ये बच्चे बाजार में, खुदा इन आंसुओं पर रहम करे, खुदा इन उठती हुई आवाजों पर रहम करे, खुदा हाय कहने वालों को दुनिया के किसी गम में हाय न करवाए। ये बच्चे बाजार में आज मेरे नाम पर फरोख्त हो रहे थे। अम्मा, जो मेरे नाम पे बिके उसे कोई और क्यों खरीदे? मैंने खरीद कर ले आया। अम्मा उसे गुलामों के जरिए हमारे कपड़े बदलवाए, और फिर कनीजे खाना लेकर आई, हम खाने लगे तो कहने लगी तुम ना खाना। ये बीबी आगे बढ़ी, अपने हाथों से लुकवे दौड़ गए, हमें खाना खिलाने लगी। छोटे की आवाज आई, अम्मा इतने प्यार से तो